اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے مطابق ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ سچ نجات دے گا، خواہ کتنا ہی مشکل ہو۔ اور جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی ہمارے لیے آسان کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے ہلاک کر کے ہی رہنا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے غزوہ خیبر۔ غزوہ کہتے ہیں کافروں کے خلاف وہ جہاد جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے غزوات میں شرکت فرمائی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق وغیرہ وغیرہ۔ تو اس غزوے کا نام غزوہ خیبر ہے۔ خیبر کیا ہے؟ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے قریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے ہیں۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے، اور ان کے جمع ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام دشمنی۔ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ طے کیا اور یہ عزم کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے لیے صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام کو ساتھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام تھے، جن میں صرف 300 سوار تھے، باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہیں موجود تھا، اس کے قلعے کا نام کموس تھا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا۔ مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل عالم عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حالت میں انہیں حاضر کیا جائے۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ کے سامنے پہنچے۔ مرہب جو بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت بڑا جنگجو تھا، وہ رجز پڑھتا ہوا غرور اور تکبر میں آگے بڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، فتح خیبر کے اثرات کیا تھے؟ مسلمانوں کو کیا فائدہ ملا اور کفار کو کیا نقصان ہوا؟ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اور دوسرا، یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مالی غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ تھا آپ کا سبق۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور اس کو یاد کریں، اور آپ کو سوالات بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ سوالات اپنی نوٹ بک پر لکھیں اور اسے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔